دے دو نا. چل جا گرا دو. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وقال الله تبارك وتعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله. حاضرین جمعہ، ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو تمام کائنات کا تنہا خالق، تنہا مالک اور تنہا رازق ہے، جس نے بے شمار اور لاتعداد نعمتوں سے ہمیں نوازا، اور سب سے اعلیٰ، سب سے عمدہ، سب سے ارفع نعمت مذہب اسلام کی شکل میں ہمیں عطا کیا، یعنی ہم کو مسلمان بنایا۔ اس مختصر سے حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہوں جملہ تمام انبیاء و رسل پر، خصوصاً آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے اس کائنات کے اندر مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی علیہ، اللہم بارک علیہ۔ حاضرین، مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے نیکیوں میں اضافے کے چند اسباب کے تعلق سے کچھ باتیں کہنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے حق کہنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے میں نے سورہ نساء کی اور سورہ عبس کی ایک آیت تلاوت کی۔ پہلی آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، کہ بے شک اللہ رب العالمین ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اگر کسی کے پاس ایک نیکی ہو تو اللہ رب العالمین اتنا رحیم اور اتنا کریم ہے کہ اس ایک نیکی کی وجہ سے کئی گنا اجر عطا کرتا ہے۔ یضاعفها، بڑھا چڑھا کر کے اس کو دیتا ہے۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اپنی طرف سے اجر عظیم سے نواز دیتا ہے۔ یہ نیکی کے تعلق سے اللہ رب العالمین کا قانون ہے، اللہ رب العالمین کا اصول ہے کہ ایک نیکی کے اوپر اللہ رب العالمین کتنا ثواب دے دے، یہ ہمارے اور آپ کے سوچ سے باہر ہے، سوچ سے پرے ہے۔ اور جہاں تک گناہوں کی سزا کی بات ہے تو بغیر گناہ کیے ہوئے اللہ رب العالمین سزا نہیں دیتا۔ وہ آیت کریمہ کا جو شروع کا حصہ ہے وہ یہی بتلا رہا ہے، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، کہ ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ ظلم کا مطلب یہی ہے کہ بھائی کوئی آدمی گناہ بھی نہیں کر رہا، اس کو سزا بھی دے رہے، غلطی بھی نہیں کر رہا ہے، اس کو مار بھی رہے، تو یہ تو ظلم ہے۔ جبکہ نیکی پہ اللہ رب العالمین کتنا زیادہ دے رہا ہے، اجر عظیم کی بات کہہ رہا ہے کہ اپنی طرف سے اجر عظیم دیتے ہیں۔ دوسری آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ، قیامت کے منظر کو پیش کیا گیا، کہا گیا کہ وہ ایسا سخت وقت ہوگا، مشکل ترین وقت ہوگا، یفر المرء من اخیہ، کہ آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، ماں باپ کو پہچانے گا نہیں، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اور اس کے سب سے چہتے بیوی اور بچے، ان کو پہچاننے سے انکار کر دے گا۔ وہ اتنا ہولناک اور خطرناک دن ہوگا۔ تو یہاں یہ بات کہی گئی
لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ آگے یہ کہا گیا کہ ہر آدمی اپنے معاملے کے اندر اتنا غرق ہوگا کہ کسی کی طرف توجہ کرنے کو اس کو مہلت ہی نہیں ملے گی، ٹائم ہی نہیں ہوگا، اتنا سخت ترین وقت ہوگا۔ اب آپ پہلی آیت کریمہ پر غور کریں اور دوسری آیت کریمہ پر غور کریں۔ وہ دنیا کی بات کہی جا رہی ہے اور یہ قیامت کی بات کہی جا رہی ہے۔ آج آدمی دنیا کے اندر پریشان حال ہے، ماں ہیں، باپ ہیں، بھائی ہیں، بہن ہیں، سب ہیں، ساتھ میں کھڑے ہو گئے، پریشانی ختم ہو گئی، لیکن وہاں ان کو دیکھ کر کے بھاگے گا۔ وہاں پریشانیوں کو ختم کرنے والی چیز کون سی ہوگی؟ نیکی ہوگی، نیکی۔ یہی ایک واحد حل اور واحد علاج نیکی ہے قیامت کے دن کا، کہ جتنی زیادہ جس کے پاس اسٹاک میں ہو اتنا زیادہ وہ آرام سے ہوگا اور اتنا زیادہ اس کے لیے آسانی ہوگی۔ آج دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلمان بنایا، مسلمان گھرانے کے اندر پیدا کیا، اور ہمارے اوپر بہت سارے احکام اور فرائض لاگو کر دیے کہ آپ کو ان کو ادا کرنا ہے، اور ان کو ادا کرنے کے بدلے اللہ رب العالمین ہمیں بے حساب اور بے شمار اجر اور نیکیوں سے نوازتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمارے اندر نیکی کمانے کا کتنا زیادہ حوصلہ اور کتنی زیادہ لالچ اور کتنی زیادہ تڑپ ہے، یہ ہمیں دیکھنا ہے۔ اس لیے کہ وہاں کام آنے والی چیز نیکی ہے، اور مختلف اسباب اللہ رب العالمین نے بیان کر دیے قرآن و احادیث کے اندر۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دیے کہ یہ کام کرو، یہ کام کرو، یہ کام کرو، نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ یہاں تک کہ انسان اگر چھینک بھی دے تو بھی جو حدیث رہنمائی کرتی ہے وہ بھی نیکی کا سبب ہے، اور شریعت کا یہ اصول ہے کہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے۔ آپ ایک نیکی کرتے ہیں، آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو آئیے اسی تعلق سے چند اسباب، 2 یا 3 باتیں آپ کے سامنے پیش کروں۔ حالانکہ باتیں تو بہت ساری ہیں، نیکی کمانے کے اسباب تو لامحدود ہیں، بے انتہا ہیں۔ کسی بھی طریقے سے آپ بھلائی کر دیں شریعت کے دائرے میں رہ کر کے، وہ آپ کے نامہ اعمال میں جڑ گئی، ایڈ ہو گئی۔ لیکن کچھ اسباب ایسے ہوتے جن کے بارے میں عموماً عام طور پہ لوگ یا تو اس کو نیکی سمجھتے نہیں ہیں یا ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ نیکی ہے۔ سب سے پہلی چیز ان اسباب میں یہ ہے کہ نیکی کرنے سے پہلے نیکی کا ارادہ کرنا، یہ خود بہت بڑی نیکی ہے کہ آدمی نیکی کا ارادہ کرے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کتنا غفور الرحیم ہے، اور یہ جو حدیث میں پڑھنے جا رہا ہوں اس کا پہلا لفظ ہی اللہ رب العالمین کی رحمت کا غماز ہے، اللہ رب العالمین کی رحمت کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ نبی کریم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان ربکم رحیم، بے شک تمہارا رب رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اب اس حدیث سے اس ٹکڑے کو سن کر کے آدمی کے اندر شوق پیدا ہوا کہ آگے کیا، ظاہر سی بات ہے اللہ رب العالمین کی رحمت کی بات کی جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ فائدہ آگے ہوگا، کچھ فائدے کی ہی بات ہوگی۔ تو یہی سی بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ اللہ رب العالمین اتنا رحیم ہے۔ آج ہم دنیا کے اندر جب تک کہ اپنے کام کو مکمل طور پر انجام نہ دے لے، کاروبار میں خون پسینہ ایک نہ کر دیں، تب تک دنیا ہم کو حاصل نہیں ہوتی۔ لیکن یہاں نیکیوں کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کو صرف ارادہ کرنا ہے اور آپ کے نام اعمال کے اندر نیکیاں لکھ گئیں۔ یہ فرق ہے دنیا اور دنیا کمانے اور نیکی کمانے میں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من ہم بحسنۃ فلم یعملھا کتبت لہ، جو آدمی نیکی کا ارادہ کرے لیکن وہ کسی وجہ سے کر نہ سکے، ارادہ کیا کہ نماز پڑھنا ہے، نفل نماز، ارادہ کیا کہ صدقہ دینا ہے، ارادہ کیا کہ انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو حج کرنا ہے، ارادہ کیا کہ رمضان کے روزے اور نفلی روزے رکھنے ہیں، ابھی ارادہ کیا تھا، موقع نہیں ملا کسی وجہ سے، لیکن اللہ رب العالمین کہتا ہے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کتبت لہ، لکھ دی گئی، صرف ارادہ کرنے کے اوپر نیکیاں لکھ دی گئی۔ وَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ عَشْرَ أَمْثَالِهَا، اور اگر اس کام کو وہ کر لے جس کا اس نے ارادہ کیا تھا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی
اس جیسی 10 نیکیاں لکھوا دیتا ہے. آپ نے جو نیکی کی اس جیسی 10 نیکی، 10 امثالھا، اس کے مثل، اس جیسی 10 نیکیاں لکھا دیتا ہے. پھر آپ نے فرمایا الی 700 ضعف الی اضعاف کثیرہ، اور وہ 10 نیکیوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ 10 پر بس نہیں ہوتا بلکہ 700 تک بڑھ جاتی ہیں. اور الی اضعاف کثیرہ، پھر آگے کوئی گنتی نہیں بتائی گئی کہ 700 تو ایک گنتی بتلا دی گئی، الی اضعاف کثیرہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ. کثیرہ کا لفظ ہے یعنی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں. تو ایک نیکی کا حال یہ ہے کہ آپ ایک نیکی کر رہے ہیں تو اس کے بدلے اللہ رب العالمین 10 نیکی لکھ رہا ہے. اور 10 نیکیوں کا عالم یہ ہے کہ وہ 700 سے لے کر کے 7 لاکھ 7,000 7 کروڑ تک بھی جا سکتی ہیں. وہ آپ کے خلوص اور نیت کے اوپر ہے کہ آپ نے اس نیکی کو کس نیت سے کیا تھا، آپ کے اس عمل کے کرنے میں اخلاص کتنا زیادہ تھا. جتنا زیادہ اخلاص ہوگا اتنا زیادہ نیکیوں کی کاؤنٹنگ ہوگی. تو معلوم کیا ہوا کہ صرف ارادہ کرنے سے اللہ رب العالمین نیکی میں اضافہ کر دیتا ہے اور نیکیاں لکھ دیتا ہے. کر لے تو 10 اور 10 کے بعد 700، 700 سے بھی بڑھ کر کے. اور آگے فرمایا ومن ہما، برائی کا معاملہ کیا ہے کہ جو آدمی ارادہ کرے بسیئۃ، کسی برائی کو کرنے کا، برائی کر لے کہ اس کو گالی دینا ہے، اس کو مارنا ہے، اس کی چغلی کرنا ہے، شراب پینا ہے، زنا کرنا ہے، برائی کر لے، فلم یعملھا کتبت لہ حسنۃ، اور اس کو نہ کرے، برائی ارادہ کرنے کے بعد بھی اس کو نہ کرے، تو بھی اللہ رب العالمین ایک نیکی لکھ دیتا ہے. اس برائی کو نہ، یہاں آدمی کا کوئی اپنا عمل دخل ہے؟ کچھ نہیں کیا اس نے، خالی یار آج یہ کرنا ہے لیکن نہیں کیا اس نے، منع چھوڑو ہٹاؤ غلط کام ہے نہیں کریں گے، تو اس چھوڑنے پر بھی اللہ رب العالمین ایک نیکی لکھ دیتا ہے. فَإِنْ عَمِلَهَا، اگر وہ کر لے، کُتِبَتْ عَلَيْهِ وَاحِدَةٌ، تو اللہ رب العالمین اس گناہ کے بدلے صرف ایک برائی لکھتا ہے، ایک گناہ لکھتا ہے اس برائی کے بدلے. اور آگے فرمایا او محاہ اللہ، اور اگر اللہ رب العالمین چاہتا ہے تو اس کو مٹا بھی دیتا ہے. بندے کی حالت کو دیکھتا ہے، کبھی گناہ کرتا ہے نہ تے دھوکے سے کر لیا، آ کر کے خواہش نفس کے پیچھے پڑ کر کے، چلو یہ میرا بندہ ہے، میں غفور الرحیم ہوں، مٹا دیتا ہوں، ختم کر دیتا ہوں. تو سب سے پہلی چیز، سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکی کے کاموں کا ارادہ کریں. یہ نیکیوں کے اضافے کے اندر سبب، یعنی بڑھوتری کا سب سے پہلا سبب ہے کہ آدمی نیک کام کرنے کا ارادہ کرے. مجبوری ہے اگر نہ کر سکے، لیکن اللہ رب العالمین سے پر امید ہو اور یہ آس لگائے رہے کہ نیکی کا ارادہ کیا تو اللہ رب العالمین نے نیکی لکھ دی ہوگی. اور اگر موقع ملے تو کر بھی لے، کرنے کے ہی ارادے سے کرے، مجبوری کی وجہ سے چھوٹ جائے الگ بات ہے. تو معلوم کیا ہوا، پہلا سبب کیا ہے کہ آدمی نیکی کرنے کا ارادہ کرے. نیک کام کرے تو الگ بات ہے، لیکن نیکی کرنے کا ارادہ کرے. ہر وقت ارادہ ہے فلاں کی مدد کرنا ہے، یہ کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، یہ کرنا ہے، اچھے سے کسی سے مسکرا کر کے ملنا ہے، یہ بھی صدقہ بتلایا گیا ہے، یہ بھی نیکی ہے. یہ سامنے مسلمان بھائی کو دیکھ کر کے تمہارے چہرے پر خوشی آ جائے. تو پہلا سبب کیا ہے کہ نیکی کا ارادہ کرنا. اسی طریقے سے دوسری چیز بتلائی گئی، ذکر الہی کے اندر مشغول ہونا. اس کی بہت ساری شکلیں ہیں، نماز پڑھ لے، زکوٰۃ دے دے، یا اسی طریقے سے قرآن حکیم کی تلاوت کر لے، یا کسی مجلس کے اندر بیٹھ کر کے واعظ و نصیحت سن لے، جیسے کہ ہم یہاں موجود ہیں. تو یہ بھی ذکر الہی ہو رہا ہے، ذکر الہی کے اندر ہم مشغول ہیں. لیکن کچھ شکلیں ایسی ہوتی ہیں جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ عمل تو بہت چھوٹا سا ہے لیکن اس کے بدلے جو نیکیاں ملنے والی ہیں اور ان کے بدلے جو فوائد حاصل ہونے والے وہ بہت زیادہ ہیں. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں مسند ابی اعلیٰ کی حدیث اور صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ چیز جو پڑھی جاتی ہے جس کے بدلے میں سارے فوائد بیان کیے گئے ہیں، آپ کو اور ہم کو سب کو یاد ہے. کیا کہا اللہ کے رسول نے؟ فرمایا من قال حین یصبح، جو آدمی صبح کے وقت کہے کیا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. سب کو یاد ہے عام طور پہ، عمومی طور پہ نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے. کتنی مرتبہ؟ 10 مرات، 10 مرتبہ کہہ لے. اگر صبح کے وقت اگر یہ
جو کلمہ یہ جو دعا بتلائی گئی ہے 10 مرتبہ آدمی اگر پڑھتا ہے کتب اللہ لہ بکل واحدۃ قالها تو اللہ تبارک و تعالی ایک مرتبہ کہنے پر 10 نیکی لکھ دیتا ہے. یعنی اگر آدمی 10 مرتبہ کہہ رہا ہے تو 100 نیکی اس کے کھاتے میں آ گئی. 10 مرتبہ پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ مشکل سے 2 منٹ 3 منٹ، اس سے زیادہ نہیں. آپ کو یاد ہے اگر تو 2 سے 3 منٹ، اس سے زیادہ نہیں. اس کے معنی اور مفاہیم کو اور سمجھ لیا جائے تو اور بہتر ہے کہ آخر اس دعا کے اندر کہا کیا گیا ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. لہ الملک ولہ الحمد، اسی کی بادشاہت ہے، تعریف اسی کے لیے ہے. یحیی و یمیت، وہ زندہ ہے، وہ زندگی دیتا ہے، وہی مارتا ہے. وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ ترجمہ ہے، سمپل سی دعا ہے. آدمی اگر اس کو پڑھتا ہے صبح کے وقت تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک مرتبہ پڑھنے پر 10 نیکی، اور 10 مرتبہ پڑھ لے تو ہر مرتبہ پڑھ اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں. 10 حسنات وحط، یہ تو پہلی چیز ہوئی. پہلا فائدہ یہ ہے کہ نیکی میں اضافہ ہوا. وحط اللہ عنہ بہا 10 سیئات، اور اس کے پڑھنے کی بدولت 10 برائی کا خاتمہ ہو جاتا ہے. 10 برائیوں کو اللہ رب العالمین جو آپ کے نامہ اعمال میں جڑ گئے تھے، نامہ اعمال جن سے پر ہو گیا تھا، اللہ رب العالمین ان برائیوں کو ختم کر دیتا ہے. ورفع اللہ بہا 10 درجات، اور اس کلمے کی بدولت اللہ تبارک و تعالی انسان کے پڑھنے والے کے مقری کے 10 درجات کو بلند کر دیتا ہے. تو کتنے فائدے ہو گئے؟ نیکیوں میں اضافہ، برائی کا خاتمہ اور درجات کی بلندی، یہ 3 فائدے ہو گئے. وَكُنَّ لَهُ كَعَشْرِ رِقَابٍ، اور 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، یہ 4تھا فائدہ. وَكُنَّ لَهُ مَصْلَحَةً مِّنْ أَوَّلِ النَّهَارِ إِلَىٰ آخِرِهِ، اور پڑھنے والا جب یہ کلمہ پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک لشکر فرشتوں کا، مصلح یعنی ہتھیار بند فرشتوں کا لشکر اس کی حفاظت کے لیے آ جاتا ہے. من اول النہار، صبح کے وقت سے لے کر الی آخری، جب تک کہ دن ختم نہ ہو جائے اس کی حفاظت کے میں لگا رہتا ہے. اور ولم یعمل یومئذ عملا یکرہ الناس، اور آدمی اس دن جس دن یہ کلمات پڑھے کتنا بھی بڑا کام کر لے اس سے نہیں بڑھ سکتا. آپ دیکھ رہے ہیں کتنے فوائد ہیں نیکیوں کی، نیکیوں میں اضافہ، نیکیوں کی بڑھوتری، برائی کا خاتمہ، درجات کی بلندی، اور اسی طریقے سے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب اور فرشتوں کی حفاظت. صرف ایک لائن کی دعا کے اندر 5 چیزوں کی ضمانت دی گئی ہے. حفاظت بھی ہو، نیکیاں بھی ملے، برائی کا خاتمہ بھی ہو، اور غلام آزاد کرنے کا ثواب الگ ملے. غلام آزاد کرنے کا بہت بڑا ثواب ہے. تو یہ صرف ایک دعا کی بدولت ہے. اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث ترمذی شریف کی ہے، اس کے اندر معلوم کتنی نیکی بتائی گئی؟ اس میں 2 لفظ بڑھا دیا گیا ہے. 2 لفظ بڑھا دیا گیا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت وہو علی کل شیء قدیر. یہ لفظ بڑھا دیا گیا، اور اس کے اوپر کہا گیا کہ پڑھنے والے کو 10 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں، 10 لاکھ برائی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور 10 لاکھ درجات بلند کر دیے جاتے ہیں. تو یہ مختصر سی دعا ہے، لیکن بہت ہی اپنے آپ میں بہت ہی مفید اور بہت ہی جامع دعا ہے. اور در حقیقت اس کے اندر اللہ رب العالمین کی توحید کا بیان ہے، اس لیے اس کا اتنا زیادہ اجر ہے. سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کے نزدیک اگر کسی چیز کی اہمیت ہے وہ توحید کی ہے، کہ انسان شرک نہ کرے، شرک کا منکر ہو اور توحید کا اقراری ہو. جتنا زیادہ اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کی جائے اتنا زیادہ اللہ رب العالمین ثواب دینے والا. تو یہ دوسرا سبب ہے کہ آدمی اس دعا کو پڑھے. ورنہ یعنی ذکر الہی کرے، اور ذکر الہی کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، مختلف دعائیں ہیں، لیکن چونکہ میری نظر سے جو گزری اس دعا کی زیادہ اہمیت دکھی مجھے، اتنے سارے ثواب دکھے، لہذا اس کو آپ کے سامنے بیان کر دیا. صبح یا شام آدمی کبھی بھی وقت ہو، جیسے فجر کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد اس کا ورد کرے، اس کو دہرائے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، اور خلوص نیت کے ساتھ کرے، اس امید کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین جو احادیث کے اندر جو چیزیں بیان کی گئی ہیں، جو فوائد بیان کیے گئے ہیں، اللہ رب العالمین اس سے ہم کو ہمکنار کرے گا. اللہ رب العالمین ہمارے کھاتے میں وہ لکھ دے گا. اسی طریقے سے تیسرا سبب یہ بتایا گیا کہ چھوٹے بچوں کو نیک کام کرنا، نیک کام کروانا ان سے.
ہائے ہلو کے بجائے السلام علیکم کہنے کی ترغیب دینا، تھینکس کہنے کی بجائے جزاک اللہ کہنے کی ترغیب دینا، چھینک آ جائے تو بہت سارے لوگ سوری کہہ دیتے ہیں، کسی کے بغل میں چھینک دیا سوری نہیں، الحمدللہ کہیے، کوئی اچھی چیز نظر آ جائے تو سبحان اللہ کہو، ماشاء اللہ کہو، ان تمام حالانکہ انگلش کے جو الفاظ ہیں اس کے مخالف نہیں ہیں، ایسا نہیں کہ ان کے کہنے پر آپ کو گناہ ملے گا، نہیں، لیکن اس چھوٹے چھوٹے عمل سے آپ کی نیکیوں کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ نیکیاں ہم کو آج ہلکی لگ رہی ہے، قیامت کے دن بہت ان کی اہمیت ہو جائے گی۔ وہ جو شروع میں آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ آج اولاد کے لیے ہی آدمی سب کچھ کر رہا ہے، کل پہچانے گا نہیں۔ تو یہ ساری یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں یہ اپنے بچوں کو ترغیب دیں، اور ایک بات یاد رکھیں کہ ایسا نہیں ہے کہ بچے نیکی کریں گے تو بچوں کو کھاتے میں ہی جائے گا، اس لیے کہ بچوں کی نیکیوں کا معاملہ الگ ہے، لکھا جاتا ہے نہیں لکھا جاتا اس کا مسئلہ الگ ہے، لیکن اگر آپ والدین کی حیثیت سے، سرپرست کی حیثیت سے اس کی رہنمائی کرتے ہیں، نیکیوں کی طرف ترغیب دلاتے ہیں، تو جب تک وہ نیکی کرتا رہے گا آپ کے کھاتے میں اس کی نیکی آتی رہتی ہیں۔ یہ حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں المولود، بچہ، مولود کہتے ہیں چھوٹے بچے کو، حتی یبلغ الحنس، جب تک کہ بالغ نہ ہو جائے۔ بلوغت کی عمر کیا ہے اس میں بڑا اختلاف ہے، 14-15 سال تک آدمی بچہ جب تک نہ پہنچ جائے، ما عمل من حسنۃ، تو جب تک بلوغت کی عمر کو پہنچنے تک وہ نیکیاں کرتا رہتا ہے، کتب لوالدیہ، اس کے والدین کے کھاتے میں وہ نیکیاں چڑھتی رہتی ہیں، اس کے والدین کے کھاتے میں وہ نیکیاں شامل ہوتی رہتی ہے، بھرتی رہتی ہے۔ وما عمل من سیئۃ، اور اگر وہ بچہ کوئی برائی کرتا ہے، لم تکتب علیہ ولا علی والدیہ، نہ تو اس بچے کے کھاتے میں لکھا جاتا ہے اور نہ ہی اس کے والدین کے کھاتے میں لکھا جاتا ہے، جب تک بچہ بالغ نہیں ہو جاتا۔ اور آگے کہا گیا فَإِذَا بَلَغَ الْحِنْسَ، جب بچہ بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے، جرى علیہ القلم، تو اس کے اوپر قلم جاری ہو جاتا ہے، یعنی اس کی اچھائی برائی لکھی جانے لگتی ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ والدین جنہوں نے نیکی کرنا سکھایا، نیکیوں کی ترغیب دی، ان کے کھاتے کے اندر نیکیاں آنا بند ہو گئی، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ بچوں کو اچھائی یا برائی کا جو صلہ ہے نیکیوں کی شکل میں وہ بلوغت کے بعد ملتا ہے، ورنہ وہ حدیث پاک جو میں نے آپ کے سامنے خطبہ مشروع کے سامنے پڑھی کہ من دل علی خیر، کہ جو آدمی کسی خیر کی طرف رہنمائی کرے، فلہ مثل اجر فاعلی، تو کرنے والے کی طرح اس کے لیے بھی نیکی ہے۔ آپ نے کسی کو قرآن حکیم پڑھنا سکھا دیا، جب تک وہ پڑھتا رہے گا تو آپ کے کھاتے میں وہ نیکیاں شامل ہوتی رہیں گی۔ تو یہ شریعت کا اصول ہے، اور کتنا پیارا اصول ہے کہ برائی اگر کر رہا ہے تو آپ کے کھاتے میں آپ کے اوپر کوئی حرف نہیں آ رہا، لیکن نیکی اگر کر رہا ہے تو آپ بھی اس سے مستفید ہو رہے ہیں اور آپ بھی اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ آپ کو اگرچہ نہیں معلوم، بروز قیامت جب اپنے رجسٹر کو دیکھیں گے اور بہت ساری نیکیاں جب انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں گے، تب آپ اس کی حقیقت کیا تھی۔ آج ہم نے کسی کو نیکی کرنے کا کہہ دیا، بھول گئے، کسی بچے سے کہہ دیا کہیں جاؤ تو سلام کرنے جاؤ، بچہ جا رہا سلام کر رہا ہے، نیکیاں آپ کے اس میں آ رہی ہیں۔ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھو، نیکیاں آپ کے کھاتے میں آ رہی ہیں۔ کوئی دعا سکھا دی، بچہ پڑھ رہا ہے، نیکیاں آپ کے کھاتے میں آ رہی ہیں۔ ہم کو معلوم نہیں ہے، احساس نہیں ہے، لیکن قیامت کے دن اس کا دکھے گا معاملہ، جب انبار کی شکل، تب اس وقت کی اس چھوٹی سی دعا کے سکھانے کی ہمیں حقیقت معلوم ہوگی۔ تو یہ چند باتیں ہیں نیکیوں میں اضافے کے تعلق سے کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو کر کے آدمی اپنے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھر سکتا ہے، اور کوشش بھی یہی کرنی چاہیے کہ اس لیے کہ برائیاں تو بہت زیادہ عام ہیں، نفرت تو ہر سو ہیں، لہذا کوشش یہ کی جائے کہ زیادہ سے زیادہ نیکی کے کام کیے جائے اور زیادہ کیا جائے، اس لیے کہ ارادے پہ میں نے بتلایا، ارادے پہ بھی اللہ رب العالمین اجر دیتا ہے، اور پھر وہ کر لیتا ہے تو 10 اور اس کے بعد 700 سے بڑھ کر پھر انلمیٹڈ ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین اس کی صحیح تعداد جانتا ہے، بندے نہیں جانتے۔ بہرحال یہ چند باتیں تھیں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، تقبل یا رب العالمین۔
إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.